اس ملک کے ساتھ ہمارے بہت پرانے رشتے ہیں. اس ملک کی مٹی میں ہمارے باپ داداؤں پر داداؤں کی ہڈیاں چورے گرے ہوئے ہیں. اس لیے الحمدللہ ہندوستان کا مسلمان اپنے ملک کا باغی نہیں, اپنے ملک کا غدار نہیں. اور ایک بات کہنا چاہوں گا, ہم اپنے آپ کو دیش پریم بھی کہتے ہیں, اگرچہ ہم اپنے وطن سے اپنی ماں کی طرح محبت کرتے ہیں, اپنی ماں کی طرح, اور ہم اپنی ماں کو سجدہ نہیں کرتے. ہم اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, ہم اپنی ماں کی قدم بوسی کرتے ہیں, ہم اپنی ماں کی دست بوسی کرتے ہیں, ہم اپنی ماں کی خیریت دیکھتے ہیں, انہیں کھلاتے پلاتے ہیں, ان کی عمر پر خدمت کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے, ان کی پوجا نہیں کرتے. اسی لیے ہم اس مٹی کی بھی پوجا نہیں کرتے. ہم ملک سے بے انتہا پیار کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس سے سجدہ نہیں کرتے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی کی تعظیم میں اتنا بھی نہ جھکو کہ تم رکوع کی پوزیشن میں آ جاؤ. تو بتائیے ہمیں جتنا جھکنے کی اجازت نہیں تو ہم اپنے سر کو کیسے جھکا سکتے ہیں؟ یقیناً اس کائنات میں اگر اللہ کے بعد کسی کا بلند مرتبہ ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. میرے نبی سے نہ بڑا کوئی نبی, میرے نبی سے نہ بڑا کوئی تاریخ انسان میں کوئی انسان. اللہ کے بعد اگر ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اس کے باوجود ہم اپنے نبی کا سجدہ نہیں کرتے. اور کیوں کریں گے؟ حضور نے خود منع فرمایا ہے. فرمایا گیا جانور آتے تھے آقا کی خدمت میں, ان کو اپنا سجدہ کرتے تھے, تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جانوروں سے زیادہ حق تو ہمارا ہے آپ پر, ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی حکم اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلے بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کر لو. تو بتائیے جب بیویوں کو اپنے شوہروں کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تو امتی اپنے نبی کا سجدہ کیسے کر سکتا؟ اللہ کے سوائے ہماری پیشانی کسی کے بھی سامنے نہیں جھکتی. وقت آئے تو ہم اپنی جانوں کی ملک کی خاطر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اس مٹی کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آقا فرماتے ہیں اپنے وطن سے محبت ایسے کرو جیسے اپنی ماں سے محبت کرو. اور ایک جگہ کہا گیا ہے اپنے وطن سے پیار گویا ماں سے پیار کرو. اگر اس عربی کے معاملے کے اعتبار کو دیکھا جائے کہ ہم اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, ہم اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, لیکن اپنی ماں کو سجدہ نہیں کرتے. حالانکہ تاریخ شاہد ہے جب وقت پڑا تو تمہارے ساتھ ساتھ ہم نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. جب تم ملک کا قربانیاں دے رہے تھے کہ تم بھول گئے, اس وقت تمہارے ساتھ مسلمان بھی تھا, کلمہ پڑھنے والا موجود تھا. اور ایک بہت بڑا الزام یہ بھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے ہندوستان میں. ہندوستان میں تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا. اب تو یہ ہے نہ کسی فوجی نے, نہ کسی بادشاہ نے, نہ کسی حکمراں نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم نہیں لہرایا ہے. ہندوستان میں اگر پرچم لہرایا ہے تو میرے غریب نواز نے لہرایا, صوفیاء نے اسلام نے لہرایا ہے, درویشوں نے, پیروں نے, فقیروں نے, اللہ کے نیک اور فرما بردار بندوں نے, وہ جو جس کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تھے, انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے, تو سنو, اس ہندوستان میں تقریباً 550 سال تک مغلوں نے حکومت کی. 550 سال تک نہ کوئی الیکشن کا سسٹم, نہ کوئی پارلیمنٹ, نہ راجیہ سبھا, نہ لوک سبھا, نہ پرائم منسٹر, نہ چیف منسٹر, نہ سنویدھان, نہ قانون. اس وقت کسی کو بولنے کا حق نہیں تھا سوائے بادشاہ کے. بادشاہ کو کہہ دیتا اس نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا تو درکنار, اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ قانون بن جایا کرتا تھا, اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا. جو انکار کرے اسے یقیناً اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑتا. 550 سال تک مغلوں نے حکومت کی اور تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا ہے. تو ہندو کیوں ہے, کرسچن کیوں ہے, یہودی کیوں ہے, عیسائی کیوں ہے, پارسی کیوں ہے, باقی مذہب کے ماننے والے کیوں ہیں؟ اگر تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا ہے تو ہندو کیوں ہے, کرسچن کیوں ہے؟ پورے ہندوستان میں مسلمان ہونے چاہیے تھے, لیکن آپ نہیں دکھا سکو گے کہ انہوں نے تلوار کے زور پر اسلام کو نہیں پھیلایا ہے. 550 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ معمولی عرصہ نہیں ہوتا. میں 100 سال کی بات کرتا ہوں, آپ 550 سال کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ لگائیں. میں 100 سال کی بات کرتا ہوں, آپ اپنے والد کا نام جانتے ہیں, آپ ان کے والد کا نام جانتے ہیں, لیکن آپ ان کے والد کا نام نہیں جانتے. ابھی تو صرف 100 سال کی ہی بات ہے, لیکن آپ کو دادا کے بعد پردادا کا نام یاد نہیں
بادشاہوں نے اگر تلوار کی زور پر اسلام پھیلایا ہوتا تو اس دور میں بادشاہوں نے اعلان کیا ہوتا اب سوائے مسلمان کے ہندوستان میں اور کوئی نہیں ہوگا. صبح ہونے پر یا تو پھر کلمہ پڑھ لو یا ملک چھوڑ دو یا تو پھر گردنیں کٹانے پر تیار ہو جاؤ. تو بتائیے ہندوستان میں مسلمان کے سوا دوسرے مذہب کا ماننے والا ہوتا نہیں ہوتا. 550 سال تک مغلوں نے حکومت کی. 500 سال کے بعد 550 سال کے بعد انگریز قابض ہو گیا. انگریز آیا کاروبار کے سلسلے میں حکمراں بن کر بیٹھ گیا. انگریز آیا کاروبار کے سلسلے میں حکمراں بن کر بیٹھ گیا. اس نے بادشاہوں کے تختوں کو پلٹ کر رکھ دیا. اس نے بادشاہوں کے تخت و تاج کو چھین لیا. اس وقت بھی جانتے ہو ہندوستان میں سارے کے سارے مسلمان نہیں تھے. نہ 50% تھے نہ 40% تھے نہ 30% تھے. اگر تلوار کی زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو پورے ہندوستان میں مسلمان ہونے چاہیے تھے. اس وقت بھی جانتے ہو ہندوستان میں صرف 20% مسلمان تھے. 20% مسلم. 20% کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلوار کی زور پر اسلام نہیں پھیلا ہے. ہمیں اس بات سے ہندوستان پسند نہیں ہے کہ یہاں کا پرائم منسٹر اچھا ہے, یہاں کا چیف منسٹر اچھا ہے وغیرہ وغیرہ. ہمیں اس بات سے ہندوستان پسند ہے کیونکہ اس ہندوستان کو میرے اللہ نے پسند فرمایا ہے, میرے مولا نے پسند فرمایا ہے, میرے نبی نے پسند فرمایا ہے. اور ایک بات کہنا چاہوں گا, میرے اللہ غریب نواز کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا, میرے مولا نے سلیکٹ کیا. سبحان اللہ. میرے اللہ نے رکھا ہے غریب نواز کو, اور وہ کہتے ہیں جسے رب رکھے اسے پہنچ سکے. میں اپنی تقریر سماعت کرنا چاہوں گا. شیخ نگر اس کی بنیاد میں ہے میرا لہو تیرا لہو, اس کی بنیاد میں ہے میرا لہو تیرا لہو, اس سے تیری آبرو اس سے میری آبرو. اس کی بنیاد میں ہے میرا لہو تیرا لہو, اس سے تیری آبرو اس سے میری آبرو. اس سے تیرا نام ہے اس سے میری پہچان ہے, اس پہ دل قربان ہے اس پہ جان قربان ہے. یہ میرا ہندوستان ہے, یہ میرا ہندوستان ہے. اور جو بار بار ہم پر بتوں کے الزام لگاتے ہیں نا, یہ ان کے لیے. تیرا میرا شیشے کا گھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ, تیرا میرا شیشے کا گھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ, پھر دونوں کے ہاتھ میں پتھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ابھی مدرسہ فیضان غریب نواز کا جو ہے ایک اندازہ طالب علم وطن کی محبت پہ اور